السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کرامن کاتبین، دو فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، انسان کے افعال کو لکھتے ہیں، انسان کی سائیکی کو جانتے ہیں، اور جنہیں کسی دل نے نہیں سوچا، کسی کو خبر نہیں ہے، ان احوال کو لکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ زبان پر نہیں آتے چیزیں، انہیں وہ لکھتے ہیں۔ نہ کسی ہاتھ نے زحمت کی لکھنے کی برداشت کر، نہیں، ان کو لکھتے ہیں۔ یہ سب فضل پروردگار ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، وہ انسان کے سارے حالات کو لکھتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس فرد کو کہ جو بیمار ہے، لاچار ہے، مصیبت میں ہے، اسے اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضل پروردگار ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق اجباری جس کو کہا جائے، توفیق اجباری ہے اللہ کی طرف۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بیماری تو آتی رہتی ہے، بیماری آ گئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اور وہ تمہاری عبادت میں شمار ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہم صل علی محمد و آل محمد، خدایا تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمتیں اور برکات نازل فرما، اور میری نظر میں ان چیزوں کو تو محبوب بنا دے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بات اصل میں حقیقت یہی ہے کہ انسان کی ترقی اور انسان کے تکامل اور انسان کے لیے جو کمال ہے، اس کا سب سے بڑا زینہ ایک محبت ہوا کرتا ہے۔ محبت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر اس کائنات کے ذرے سے لے کر کہکشانوں تک اگر ایک لمحہ محبت الہی کو جدا کر دیا جائے تو یہ کائنات نہیں رہے گی، سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سارا لطف پروردگار کے تحت چل رہا ہے، سارا محبت الہیہ کے تحت چل رہا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے محبت کی جو جاذبیت ہے اس کو مرضی پروردگار میں ضم کر دیا ہے۔ تیری رضا کی خاطر ہو، تیری مرضی کی خاطر ہو۔ الحب فی اللہ، یعنی کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ محبت کرے تو محبت کا فقط اور فقط کیا ہے کہ ذات ذوالجلال کی خاطر ہو، اپنے نفس کے لیے نہیں ہو، اپنی خواہشات کے لیے نہیں ہو، اپنے مفادات کے لیے نہیں ہو، بلکہ کیا ہے ذات پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ تو اسی لیے امام علیہ السلام یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کا انداز بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، یہ انسان ہے، یہ دنیا ہے، یہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات میں انسان جب رہتا ہے مصائب میں گرفتار بھی ہو جاتا ہے، سچویشن انسان کی بدل جاتی ہے، انسان کی وہ صحت بھی نہیں رہتی، اور انسان کے وہ حالات نہیں رہتے ہیں، لہٰذا حالات میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تمہیں مرضی پروردگار سے ہٹ کے نہیں سوچنا ہے، ہمیشہ تمہیں چاہیے کہ تم مرضی پروردگار کو اپنا ذریعہ قرار دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب۔ آپ اونچا بولیں، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا جو اس پروگرام کا متعلق تو نہیں ہے، لیکن میں رمضان کا فدیہ ہر سال بھیجتی ہوں، تو روزے بھی رکھ رہی ہوں، تو اس نیت کے ساتھ اگر کوئی میرا روزہ رہ گیا، مطلب کہ اٹھ نہیں سکے یا ٹائم بار ہو گیا، تو وہ اس کو کور کر لے گا، کیا ایسا صحیح ہے؟ نہیں، آپ روزے رکھ رہی ہیں یا نہیں؟ جی، میں سارے روزے بہت سالوں سے میں فدیہ بھی دے رہی ہوں، تو روزے بھی میں نے کبھی چھوڑے نہیں ہیں۔ اچھا، روزے کا فدیہ بھی دے رہی ہیں اور روزے بھی رکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں، آپ ویسے وہ یہ تو روزے جو رکھ رہے ہیں نا اس کے لیے فدیہ نہیں ہوا کرتا ہے، ویسے آپ ہیلپ کر رہی ہیں غرباء کی، مساکین کی یا روزے داروں کی، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ نیت اس عنوان کے تحت کریں کہ میں یہ جو تھوڑی بہت یہ مدد کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے روزوں کو قبول فرمائے،
اور ان کی کافی سال تو میں ویسے مدد کے لیے دے دیتی تھی، ابھی کچھ چند سالوں سے ایسا میں نے نیت شروع کی. ہاں جی جو وہ روزے رکھ رہے ہیں تو بس اس کو مدد ہی کا آپ کے ذہن میں عنوان ہونا چاہیے. جی وہ انشاءاللہ یہاں پہ خود ہدایتی پروجیکٹ چل رہا ہے. بھیج دیا ہوا ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کو. جی بھیج دیا ہوا میں نے ہدیہ اپنا فدیہ. ہاں لیکن وہ ہدایت ویلفیئر پہ نہیں اس کو لگتا ہے، وہ چونکہ غربا کا ہے. ہمارا دوسرا جو پروجیکٹ ہے اسلامک تھاٹ سینٹر کا ہے، اس میں جو ہے نا اس کو بھیجیں. پتہ نہیں، میں تو ہر سال اسی اکاؤنٹ میں دیتی ہوں. ہاں نہیں اس کو جو ہے نا غلطی ہوگی اگلی دفعہ. ہاں لیکن اس کو ابھی آپ نے بتا دیا ہے تو یہ پھر منہا کر دیا جائے گا وہاں سے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ جو مشکلات ہیں، مشکلات انسان کی جب آتی رہتی ہیں، ان مشکلات میں انسان کا جو جسمانی نظام ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ مشکلات آپ اپنی جو نیت ہے، اپنی جو انٹینشن ہے، اپنا ارادہ ہے، ارادے کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے. جو کہ ارادہ جب کمزور ہو جاتا ہے پھر انسان کی صحت، وہ عافیت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی سائیکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ جو انسان کا جسم ہے، انسان کے مائنڈ سیٹ اپ کے تحت جو ہے نا وہ چلتا ہے. اگر ایک انسان ہر دم، فرض میں آپ کو مثال دے دوں، اگر ایک انسان ہر دم یہ سوچتا رہے گا میں تو بیمار ہو گیا جی، میں تو بیمار ہو گیا جی، وہ تو کیا ہوتا ہے، انسان روز بروز ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب انسان کی ہمت، انسان کا حوصلہ ہونا چاہیے، انسان کا ارادہ محکم مستحکم ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں، انسان اسی ارادے کی مضبوطی کے تحت بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے. ارادہ انسان کا بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی سائیکی کے ساتھ جو ہے نا جڑی ہوئی. اگر انسان ہر روز سوچتا رہے ہاں جی میں نے تو بلڈ پریشر ہو گیا جی، ہاں جی یہ تو ہو گیا، ہاں جی یہ ہو گئی، ہاں جی انسان جو ہے نا وہ بالخصوص اسی طرف جو ہے چونکہ یہ کنیکشن ہے انسان کی جو سائیکی ہے اور انسان کے جسم کے ساتھ. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے انسان کو ایک طریقہ بتایا ہے. وہ کیا ہے دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ روایت من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 400، اور وسائل میں بھی یہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53، اور بہار میں بھی یہ روایت ہے جلد نمبر 67 اور پیج نمبر 25. فرمایا کہ ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیہ، ارادہ اور نیت کی قوت سے، پاور سے بدن ہرگز کمزور نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ بتا دی. یعنی اپنے اوپر بیماری کو سوار نہ کریں. یہ کیوں روایات میں ہے کہ 3 دن تک اپنی بیماری کو چھپائیں، 3 دن تک اپنے آپ خواہ مخواہ جو ہے نا بستر جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ نہیں، اپنے آپ تھوڑی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، جرأت پیدا کریں. اسی لیے ہے فرمائے کہ ما ضعف بدن، انسان کا بدن کمزور نہیں ہوتا ہے، عما قویت علیہ نیت، جب انسان کی نیت کیا ہوتی ہے، انسان کا ارادہ مضبوط ہوا کرتا ہے. مضبوط ارادہ انسان کے بدن کو کمزور نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ ہے، یہ سفارشات معصومین علیہ السلام نے تاکیدات انسان کو کی ہیں. خواہ مخواہ اپنے آپ کو جو ہاں جی بستر پہ اوپر جانا سوار ہو گئے جی، یہ ہو گئے وہ ہو گئے. اب یہ ایک جگہ ہم گئے وزٹ کے لیے، تو وہاں پہ کیا ہے، وہ خواہ مخواہ جو ہے نا کہا گیا نہیں او جی یہ تو ساری زندگی کا محنت ہون جڑا بستر سے بہ کے کھین جی وہ بستر ہی بھی ہو گئے. بستر بابا بستر کو چھوڑو، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے تھوڑی ہلچل مچاؤ، کوئی کام کرو جی، ارادہ اپنے کو مضبوط کرو. جب آپ ایک انسان ارادہ ہی کر لے کہ مجھے بستر کے اوپر سوار ہونا ہے تو بستر ہی پھر وہ سواری اس کو ملے گی. ایسا نہیں ہے. اسلام نے بہت، حتیٰ کہ بوڑھا بھی ایک انسان ہو جائے نا، اولڈ ایج جب انسان کی ہو جاتی ہے، اس کو بھی یہی اسلام نے حکم دیا کہ جس قدر تمہاری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے تم اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھو. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایک جگہ جو ہے نا وہ بٹھا کے جما کے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا نہیں. یہ ریٹائرمنٹ کبھی، یہ ریٹائرمنٹ دنیا کے لیے ہے، اسلامی پرسپیکٹیو نہیں ہے. نہیں، جہاں تک تم کام کر سکتے ہو تم کام کرو، فکر کرو، سوچو، لکھو، پڑھو، چلو پھرو، یہ ساری اسلام. اس وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ ایک چیز کو جو یہاں پہ اور وہ بتائی گئی ہے کہ فجعل مخرجی من علتی الی عافیہ، پروردگار سے یہ دعا کی گئی، ٹھیک ہے بیماری آ گئی ہے،
بیماری آ گئی ہے، ارادہ ہمارا مضبوط ہے، بیماری آتی رہتی ہے. ہمارے والد صاحب ایک دفعہ بیمار ہوئے تو میں نے فون کیا، میں نے کہا صحت، مجھے کہنے تب انسان بیمار ہوتا رہتا ہے نا. انسان بیمار ہوتا رہتا ہے، کیا ہے اس میں؟ یعنی کیا ہے کہ انسان کی ہمت، انسان کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اور اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تناظر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، یہ جو بیماری ہے نا، اس کو تو میری معافی کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. یعنی بیماری آ گئی ہے، آ گئی ہے. جب انسان کے گھر پہ بیماری آ جاتی ہے تو کیا کیجیے؟ آ گئی ہے بیماری، اب کیا کرنا ہے؟ بیماری آ گئی ہے تو پروردگار تو کیا کر دے؟ اس بیماری کو میری توبہ کا ذریعہ بنا دے، اس بیماری کو میری عفو کا ذریعہ بنا دے، اس بیماری کو میری معافی کا ذریعہ بنا دے. چونکہ زندگی میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو بیماری آ گئی ہے، اس کو سبب بنا دے، اس کو وجہ بنا دے، اس کو ایک قسم کی علت کو، علت وہاں پہ بیماری کو کہتے ہیں عربی، اس بیماری کو میرے لیے عفو و درگزر اور اپنی معافی کا سامان فراہم کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو کیا ہے؟ اور پھر دوسرا کہ تو اس بیماری کے ذریعے کیا کر دے؟ مجھے جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اس کی جان خلاصی کا ذریعہ بنا دے. چونکہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. چاروں طرف سے جب گھیر لیتے ہیں، انسان کی جان نہیں چھوٹتی ہے. اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس کو انقلابی جس طرح کہا جائے نا، کہ ایک پوری ٹرانسفارمیشن جس کو کہا جائے، اس طرف انسان کو لے گئے ہیں کہ تبدیلی کا جو ذریعہ ہے. اس وجہ سے کہ بیماری میں بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور پھر انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو بیماری کی صورتحال آ گئی ہے، اس بیماری سے کیا پتہ ہے انسان کو، یہ بیماری میری مجھے اس بستر سے قبر کی طرف لے جائے. بیماری یعنی ایک ذریعہ ہوتا ہے نا، موت بھی تو کوئی ذریعہ چاہتی ہے. ان موت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ خود بیماری ہوا کرتا ہے. تو انسان اس قبر کی طرف کہ یہ جو چارپائی ہے، یہ چارپائی پھر اٹھ کے قبر کے دہانے پہ نہ رک جائے. تو انسان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو پروردگار تو معاف کر دے، تو میری توبہ قبول کر لے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر کیا ہے کہ وَخَلَاصِ مِنْ قُرْبِي، اور تو مجھے اس بیماری کے ذریعے، کیا ہے بیماری تو آ گئی ہے، اس کے ذریعے پھر میری مشکلات کو دور کر دے. چونکہ بیماری جب آتی ہے تو انسان کی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں، انسان میں مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ بیماری سے جب انسان کی مصیبت میں رات کو نہیں سوتا ہے. چونکہ جہاں جب سکون ہوتا ہے تو یہ بیماری کیا کرتی ہے اپنا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو کھانسی کے مریض ہیں، یہ کھانسی جن کو ہوتی ہے، جو ہی سکون میں بستر پہ ہوتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. جو دو چیزیں، یہ کھانسی یا خارش، یہ جو ہی سکون ہوتا ہے یا وہ خارش کرتا رہتا ہے یا وہ کھانسی کرتا رہتا ہے. اسی طرح بیماری کی جب سکون، جب ہر طرف سے ایک سناٹا ہوتا ہے، اسی وجہ سے شدت آ جاتی ہے اس بخار میں، اس فیور میں، اس بیماری میں. لوگ سو رہے ہیں اور یہ اس شدت میں ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا، توبہ کی طرف جاؤ، جان خلاصی کی طرف جاؤ، گناہوں سے معافی مانگو، مشکلات سے دوری، مشکلات سے بچنے کا اس کو ذریعہ بنا دو، اس بیماری کو. دارو وسلامتی من حاذ شدہ الی فرج. پروردگار سے جو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ جو مشکل ہے، یہ جو بیماری آ گئی، جو شدت آ گئی ہے، اس سے بڑے سرخرو انداز کے ساتھ تو مجھے سلامتی کی طرف لے جا. چونکہ تاکہ یہ نہیں ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں بیماری اور لاچاری میں گرفتار ہے تو اسی طرح ہاں یہ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہو، نہیں، بلکہ اس کو کیا ہے، اس کو ذریعہ بناؤ توبہ کا. بیماری کو کیا کرو تم، ذریعہ بناؤ اپنی نجات کا، سالویشن کا تم نظریہ، اس کو ذریعہ بنانا ہے. اس بیماری کو تم نے مشکلات سے، کرب سے نجات کا آخری دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
مریضوں کی نفس کے جسم کی جہاں کی تمام تر بیماریوں کو دور کرے. کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی بات. ہیلو ہیلو چلیں وہ کچھ مجھے آپ کی بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اچھا دعا کرنا. چل ٹھیک ہے، اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے، صحت دے، سلامتی دے. اور شب جمعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تو میں یہ آخری جو لمحات ہیں میں یہ عرض کروں کہ یہ جو بیماری انسان کو آتی ہے، بیماری سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، تقرب اللہ کی طرف متوجہ ہو، توجہ اللہ کرے، انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے کہ انسان، اور اپنی مشکلات سے اچھے انداز کے ساتھ سرخرو انداز سے نکلنے کی دعا کرے. اور یہاں کے جو دیکھیں آخری جملے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انکل متفضل بالاحسان، پروردگار تو ہمیشہ تفضل کرتا رہتا ہے، ہمیشہ انسان کے اوپر احسان کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اجر دیتا رہتا ہے. اس وجہ سے کہ بندوں کا کیا ہے، ہم جو نیکی کر رہے ہیں یہ تیری عطا کردہ طاقتوں کے ذریعے ہے، ہم کو مستحق تھوڑے ہیں اس نیکی کے، یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تو تیرا کرم ہے. دیٹ از دا گریس آف اللہ سبحانہ و تعالی. اس وجہ سے کہ ہم کو مستحق تھوڑے ہیں اس نیکی کے اتنے جو ثواب ہے. ہم میں کیا ہے، طاقتیں ساری تیری ہیں، انرجی ساری تیری ہیں، نعمتیں ساری تیری ہیں، رحمات ساری تیری ہیں. ہم کو مستحق نہیں ہے اس ثواب کے، یہ ثواب تیری ذات کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو ہم کیا ہے، شکر کرتے ہیں تیرا، چونکہ تو کریم ہے. اس وجہ سے تیرا احسان ہر دم، ہر دور میں، ہر جگہ پہ، اس میں ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے. جہاں جہاں پہ زمانے، ہر زمانے پہ تیرا فضل اور تیرا کرم جاری اور ساری متنوع بالامتنان. الوہاب الکریم ذو الجلال والاکرام، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ انسان کے اوپر ہمیشہ کے لیے احسانات کو، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کرنے والی ذات ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ اس کی جو بخششیں ہیں، عطاؤں اور بخششوں کو جاننے کا ایک راز میں آج آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں اور اولیاء پروردگار ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں، جو مشیت پروردگار کا ظرف ہیں. اس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن اوعیۃ لمشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت کا ظرف ہیں. اسی میں سے یعنی اللہ کی عطاؤں، اللہ کی بخششوں کا ایک راز پہچاننے کا یہ اولیاء خدا ہیں، معصومین ہیں. کہ یہ معصومین کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کتنی اللہ نے ہم پہ رحمت کی، کتنی اللہ نے ہم پہ برکت کی. ہمیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ خدا کی ان عطاؤں کا، خدا کے ان بخششوں کا، خدا کی ان رحمتوں کا، خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات جمالی ہیں ان کا کیسے ہمیں پتہ چلتا تھا. یہ اولیاء خدا ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی ان صفات کو بھی پہچانتے ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہوئے شق القمر کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مخلوق میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی ہے، اس خالق میں اللہ نے کیا طاقت، اس خالق میں کیا طاقت جو منبر سلونی پہ بیٹھ کر ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ اللہ کا خلیفہ ہے، جسے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، جس کی مخلوق میں اتنا علم ہے، اس کے خالق میں کتنا علم ہوگا. یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو سمجھنے کا ایک راز خود معصومین علیہ السلام، اولیاء پروردگار، اور بالخصوص آج کے دور میں ولی فیض امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مقدس ہے، کہ جن کے صدقے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام جاری اور ساری ہے. یہ ولی خدا کے تصدق میں ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، کہ آقا آپ کے وجود مقدس سے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں روزی مل رہی ہے. یہ آپ کے وجود اقدس سے یہ زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، چند ایک فون جو آئے پاکستان سے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے کالرز میں لے نہیں سکا میں معذرت چاہتا ہوں. لاہور سے بھی فون آیا جی، آسیہ بطول ہماری سسٹر ہیں، ان کا فون. اللہ سبحانہ و تعالی پروردگار یہ جتنے بھی دعاؤں کے لیے جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کو عافیت صحت نصیب فرما. پروردگار ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار شب جمعہ ہے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار سید الشہداء نصیب فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.